آج کے مہمان ہیں عثمان پیرزادہ. آپ جانتے ہیں میرے لائف پارٹنر ہیں, لیکن بہت عرصے سے ہم دونوں بہت بزی رہے ہیں, آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آج میں نے ان کو اپنے شو پہ بلایا ہے اور میں بہت سی باتیں کروں گی, اور کچھ ایسی باتیں بھی کروں گی جو شاید میں نہیں جانتی ہوں, جو آپ بھی نہیں جانتے. آئیے ملتے ہیں عثمان پیرزادہ سے. پیرو, زندگی میں پہلی بار محبت کب ہوئی تھی؟ زندگی میں پہلی بار؟ ہاں, کس عمر میں ہوئی؟ اتنی دفعہ ہوئی ہے کہ کس عمر میں؟ ہاں. Mad crush when I was probably 12 or 13 years old. اور کس پہ ہوئی تھی, کس سے ہوئی تھی؟ I think somebody in the school. Somebody? You don't remember? Not now. How do you not remember? Usually teachers کے ساتھ ہوتی ہے نا پہلی محبت, یا کزن کسی کزن کے ساتھ ہو جاتی ہے, جو پہلے پہلے نظر آتے ہیں لوگ نا, انہی سے ہوتی ہے نا. محبت تو as such I would not call it. It's just a kind of a, کیا کہیں گے, crush or infatuation kind of a thing for a little while. اچھا, پھر کب ہوئی؟ اچھا چلے. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں, اس سے بھی پیچھے, پہلی محبت سے بھی پیچھے جاتے ہیں. ہاں, پیدا تو لاہور میں ہوئے تھے. بالکل. چلو وہاں سے, لاہور سے شروع کرتے ہیں. لاہور میں پیدا ہوئے. اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ 7 brothers and sisters. سلمان ہے پہلے, پھر 2 بہنیں ہیں تسنیم اور کوثر. سلمان ہے, تسنیم, کوثر. اور پھر مڈل میں آپ ہو؟ میں مڈل میں ہوں. اور پھر عمران ہے, اور پھر وہ ٹوینز ہیں فیضان سعدان. ہاں. بیچ میں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ منجلہ کہتے ہیں نا, منجلہ از آلویز, اور شاید مطلب میں تو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق ہے. ہماری اپنی 2 بیٹیاں ہیں. سو آئی تھنک آفٹر 2 daughters a son was born, you know. تو being a manjla and then a son, you know, I don't know اس کی کوئی اسپیشل ہے بھی, میں نے کبھی نہیں سوچا اس کو اس طریقے سے. یہ منجلے کا کوئی فائدہ, آئی تھنک اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے نا, وہ شرارت زیادہ کر سکتا ہے, انوسنٹ رہ سکتا ہے. تو what kind of a child were you? شرارت کر کے پھنستے تھے, ڈانٹ پڑتی تھی, یا بچا لیے جاتے تھے کیونکہ اوپر بڑا بھائی بہن؟ شرارت تو میں نہیں کرتا تھا, لیکن شرارت سعدان فیضان کرتے تھے. اچھا. یا شاید لگتا ہے مجھے کہ وہ شرارت کرتے تھے, but they were quite naughty. کیسا گھر تھا؟ ہیپی ہاؤس. پہلی جو میموری ہے زندگی کی, وہ کیا ہے جو یاد ہے آج تک؟ بہت سے لوگ, you know, we were lot of us. اور جب آپ ایک بگ فیملی ہوتے ہیں, بہت سارے بہن بھائی, تو ایک ہیپینس ہوتی ہے فیملی میں. آئی تھنک وی ور اے ویری ہیپی فیملی. بڑے ہم کیا کہیں گے کہ والد صاحب کی وجہ سے وی ور آن دا گراؤنڈ. تو کیا گھر میں ٹپ ٹو کر کے چلتے تھے کیا؟ ابا جی پڑھ رہے ہیں تو بچوں نے شور نہیں مچانا, بچوں کو سنائی نہ بچے دیں, نہ دکھائی دیں, مگر کبھی کبھی پریزنٹ ہوں, ایسا گھر نہیں تھا؟ ایسا تو گھر نہیں تھا. اور بڑا گھر تھا, پرانا جو ہمارا فیملی گھر تھا, کھلا تھا, بڑا تھا. پرانے درخت تھے, پرانے ٹریز تھے, اس میں یوکلپٹس تھے, اس میں ٹالیاں تھیں, اس میں لسوڑے کے درخت تھے, اس میں کھٹے کے درخت تھے. درختوں پہ چڑھے؟ بہت چڑھے, درختوں پہ چڑھے, چوٹ لگی؟ چوٹیں بھی لگیں, گڈیاں بھی لوٹتے تھے, بسنت کا انتظار کرتے تھے ڈیسپریٹلی کہ بسنت کب ہوگی. کیونکہ ہمارا گھر تھا مزنگ روڈ پہ, اپنا بہاول پور روڈ پہ, سوری, مزنگ چنگی سے جب آپ چبرجی کی طرف جائیں تو اگر یو نو لاہور, تو وہاں پہ تھا. اور ہمارے گھر کے پیچھے مزنگ تھا, سادی پارک ایک علاقہ ہے مزنگ کا. اور وہاں کی تمام جو گڈیاں اڑتی تھیں جب بسنت کو, تو ہم دعائیں مانگتے تھے کہ ہوا اس طرف کی ہو. تو اس طرف کی ہوا سے مراد یہ تھی کہ سب تمام وہ کٹا کے ہمارے ادھر آگے گریں گے. سو ہم لوگ تو اس ٹائم پہ ایز کڈز آئی ریممبر ہم لٹیرے ہوتے تھے, گڈیاں لوٹتے تھے اور جمع کرتے تھے. ڈھانگے لے کے پھر رہے ہوتے
ढांगे भी, हाँ नहीं ढांगा नहीं, ढांगे वाले बाहर होते थे सड़क के ऊपर, यू नो, जो घर में आके गिरती जो थी, घर में आके दरख्तों पे गिरती थी, आके, जो ट्रीज में आ जाती थी, या आपके हाथ में उसकी डोर आ जाती थी और आप उसको उतार लेते थे. सो इस तरह का था सिलसिला. मतलब ग्रेजुअली छोटे सादान फिजान बिकेम वेरी गुड काइट फ्लायर्स. अर्ली मेमोरी ऑफ लाहौर क्या है चाइल्डहुड की, जो पहली आई हैव अ मेमोरी. मेरे ग्रैंडफादर वो रहते थे क्वींस रोड पे, 7 क्वींस रोड, YWCA के बिल्कुल सामने. तो कई दफ़ा मुझे अपने वो घर ले जाते थे अपने साथ. तो मेरे दादा की 2 बीवियां थीं, यानी कि हमारी 2 दादियां थीं. एक हमारी दादी थी जो मेरे वालिद की माँ थी, वो पश्तून थीं, वो साउथ वज़ीरिस्तान से थीं. और फिर मेरी दूसरी दादी जो थीं वो अंग्रेज़ थीं. जब मेरे दादा बाहर पढ़ने गए तो ही मैरिड ए इंग्लिश वूमन. तो अभी जब मुझे जो होश की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरी दादी जो मेरे वालिद की माँ थी वो तो जा चुकी थी दुनिया से. तो हमारी ग्रैनी थी, ग्रैनी वाज आवर इंग्लिश ग्रैंड मदर. तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे दादा जब ले जाते थे घर, तो वहाँ पे दोपहर को मैं उनके साथ सोता था, और शाम को जब हम उठते थे तो वो अपना कॉटन का सूट पहन के, स्टिक, अपना मोनोकल लगा के, दूसरे हाथ से उंगली मैंने पकड़ी होती थी, एंड क्वींस रोड से हम बाहर निकलते थे, प्लाजा सिनेमा के सामने से होते हुए. गोल्ड स्मिथ एक है दुकान, आज भी है शायद, उसके ऊपर से घूमते हुए माल रोड पे जब आते थे, तो माल रोड पे से मुझे बहुत अच्छी तरह डिस्टिंक्टली याद है कि खुशबू आ रही होती थी. यू नो, देयर वाज लाइक कि जिस तरह आपने कोई कलोन छिड़क दिया है सड़क के ऊपर. और सड़कें बिल्कुल धुली हुई होती थी, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे वो जो कमेटी के ट्रक्स जो हैं वो सड़क को वॉश करने आ जाते थे. और ये जैस्मीन के फ्लावर्स की खुशबू थी, यास्मीन के जो फूल हैं, जो कि लाहौर की एक बहुत बड़ी, इट वाज अ गिफ्ट टू लाहौर इन अ वे बाय नेचर. तो वहाँ से हम जब क्रॉस ओवर करते थे टुवर्ड्स फिरोज सन्स जो अब है, तो फिरोज सन्स और इंडस होटल की बिल्डिंग के दरमियान एक सड़क पीछे जाती है, जिसको उस वक़्त हम कहते, आज भी कहते हैं विक्टोरिया पार्क. विक्टोरिया पार्क मोस्टली इलाका था जहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते थे. वहाँ पे मेरे दादा का एक छोटा घर था जहाँ पे उनकी बिल्लियाँ थीं. तो वो रोज़ाना एज अ रेगुलरिटी अपनी बिल्लियों को खुद खाना खिलाने जाते थे. तो मेरी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी और हम खाना. लेकिन उसका दूसरा विजुअल जो है, छोटे छोटे लॉन्स और बैल्कनीज़ के अंदर से फूल गिर रहे, और वो एंग्लो इंडियन ख़वातीन जो हैं वो बाहर बैठी हुई अपनी चाय की टेबल लेके, और एक आधी किसी बैल्कनी से कोई बंदा बैठ के सैक्सोफोन बजा रहा, यू नो. सो इट आई वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर. मतलब बहुत अरसे के बाद मैं पेरिस में एक वॉक करता हुआ एक इलाके में टर्न कर गया एक सड़क से, तो मुझे अचानक लगा जिस तरह मैं विक्टोरिया पार्क में आ गया हूँ. दैट्स हाउ विक्टोरिया पार्क वाज सो ब्यूटीफुल. उधर से फिर हम जब बाहर निकलते थे तो माल रोड पे वापस आते थे, तो इस साइड पे एम यासीन खान बेकर, जो कि बहुत ही उम्दा जिनकी बेकरी है, अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है उनके क्रीम रोल का, जो मुंह में मेल्ट कर जाया करता था, और उनकी लेमन टार्ट कितनी ज़बरदस्त होती थी. बेकरी एक्चुअली, बेकरी वाज एन आइटम ऑफ द ब्रिटिश. दैट्स आल्सो वन ऑफ द प्लेसेस यू टुक मी टू. हाँ, जब हम एम यासीन, आई टुक यू, यस. तो एम यासीन खान वाज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप लाइफ. और लाहौर में 2 ही बेकर्स थे अच्छे और मारूफ. एक ये थे और दूसरे थे नीला गुंबद में एम यासीन खान, और वो थे मुझे भी नाम नहीं आ रहा, लेकिन देयर वाज अनदर बेकरी, बिकॉज बेकरी वाज अ इंग्लिश थिंग. हमारी तो नाश्ता और चीज़ें दूसरी थी. हमारे तो नान और कुलचे और सुबह की पराठे और पूरियाँ और हलवे थे. तो दीज बेकर्स वर ट्रेंड बाय द ब्रिटिश. मोकमदीन, वो मोकमदीन दूसरा जो था दुकान जो थी वो मोकमदीन की दुकान थी. So that was what Lahore was that I remember. And then I remember a lot of music on Mall Road. मेरी memories के अंदर है कि there are couples dancing on the Mall Road. और बाद में मैंने जब trace out किया, कुछ थोड़ी सी तारीख इसकी रिसर्च की थोड़ी सी,
पढ़ने की कोशिश की तो उसमें समझ में आए कि माल रोड पे एक पूरा वो था, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स थे, एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, उस वहाँ पे जैज़ म्यूज़िक बजता था और डांसिंग फ्लोर था एक ओपन एयर में, लाइक शॉन्ज़ेलीज़े, लाइक पेरिस. सो दिस इज़ व्हाट लाहौर वाज दैट आई सॉ, ब्यूटीफुल लाहौर. Was for a very long time with our family, and he eventually became a cook. उसको अम्मी ने ट्रेन किया था कुकिंग. अभी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है. That's how I have this great art of storytelling. Art of storytelling and cooking. Okay. You know cooking. Cooking वहीं से develop हुआ सारा. I used to watch him while he was cutting sabzi. तो वो कहानी while he was making koftas. I still remember खशखाश और चने और किस तरह वो उनको कूटता था और किस तरह. I was listening and I was used to be watching कि वो क्या कर रहा है, you know. और जब स्कूल गए तो कैसे प्रिपेयर किया? कोई खास था जिस दिन पहला दिन स्कूल का था, स्कूल चुना गया या ये कि बड़े बच्चे वहाँ पढ़ रहे? नहीं, वो स्कूल ऐसा था जहाँ पे अब्बा जी ने तमाम अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कों को भेजा. वो स्कूल था को एजुकेशन स्कूल. बाद में मेरी समझ में आई शायद कि क्यों अब्बा ने हमको, क्योंकि कुछ अरसे के बाद इमरान, सदान और फैज़ान तो चले गए थे सेंट एंथनीज़ में, लेकिन आई स्टेड ऑन इन जॉन मैकडॉनल्ड क्योंकि मैं आई वाज प्रिंसिपल्स फेवरेट. डू यू हैव अ मेमोरी? हाँ, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? I think so. I was too young at that time. First day at school, I went with my Abba, and then I was taken care of by Salman was there studying at that time in school. Yeah, I have, and I still remember You were saying कि co-education school में क्यों डाला गया सारे बेटों को? So we should respect women. We should know. और लड़कियों के साथ मतलब हमें रिलैक्स सिचुएशन के लड़कियां कोई अजूबा नहीं है या हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं है या हमसे नीचे नहीं है या हमसे बड़ी नहीं है. They are part of you. They are as important as you are. They have. So I still have a lot of girlfriends. I mean, who are my friends? Girls who are my friends. And I don't know, probably you call them Saheliyan. Meri Saheliyan. So whenever I am working, even I have very good relations with women because I am very comfortable with women. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में या गुफ्तगू करने में या उनकी बात सुनने में. I have no problem. या चाम करने में. या चाम करना वो तो बंदा मर्दों को भी चाम करता है, औरतों को भी करता है. सो बट ये जो स्टोरी टेलिंग है, ये जो दैट गिफ्ट यू हैव ऑफ टेलिंग स्टोरीज एंड फिर उनको इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन करना, ये कब से शुरू हुआ? किस उम्र में यू बिकेम अ स्टोरी टेलर? फर्स्ट आई वाज अ लिसनर. यू नो, आई पर्सनली फील, यस, अच्छा, आई पर्सनली फील एवरी स्टोरी टेलर needs to be a very good listener first. Only then he can understand. Actually, मैं जब भी सोचता हूँ तो हमारा एक कुक था इस्माइल था बिहारी. तो वो पार्टीशन के टाइम पे अब्बा को रेलवे स्टेशन पे यंग लड़का मिला था, उसको वो घर ले आया था. So Ismail was for a very long time with our family, and he eventually became a cook. उसको अम्मी ने ट्रेन किया था कुकिंग. अभी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है. That's how I have this great art of storytelling. Art of storytelling and cooking. Okay. You know cooking वहीं से develop हुआ सारा. I used to watch him while he was cutting sabzi. तो वो कहानी while he was making koftas. I still remember खशखाश और चने और किस तरह वो उनको कूटता था और किस तरह. I was listening and I was used to be watching कि वो क्या कर रहा है, you know. इस्माइल जो था वो हर रोज उसने एक फिल्म जरूर देखनी होती थी. यू नो, 9 बजे के बाद वो भाग जाता था रात को. क्या उम्र थी उस वक्त? किसकी? मेरी? हाँ. I must be about 6-7 years old, probably 6 years old. Okay. और वो जब फिल्म देख के आता था तो दूसरे दिन वो पूरी कहानी मुझको सुनाता था with songs and dialogues also.
یو نو کہ کس طرح ہوا اور پھر یہ گانا گایا گیا, پھر راج کپور نے یوں کیا اور نرگس نے یوں کیا, یہ دیدار انداز بھائی یہ ساری میں نے کہانیاں اس سے سنی ہوئی ہیں. So it was a fascinating thing for me to listen to him and the way he used to tell the stories. So I personally feel کہ کہانی سنانے میں he is my teacher in one way. Plus the instinct of cooking that I developed. You know, ایک تو you need to enjoy food, plus you need to enjoy how to cook food. So Ismail used to really enjoy cooking food because that's how he was taught to make food. کیونکہ کھانا اگر کھانے کے کو آپ محبت اور پیار نہیں دیں گے تو وہ کھانا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. No, you're a good cook. You know, so you need to give a lot of love and affection to food. اچھا گھر میں کیسا ماحول تھا؟ Because what I've been told and I've heard a lot کہ پیر صاحب, my father in law, your father, وہ زیادہ تر کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی لائبریری میں وہ بہت اور لکھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ پلے رائٹ تھے تو وہ زیادہ وقت اپنی لائبریری میں لکھنے میں گزارتے تھے. تو گھر میں کیسا ماحول تھا؟ امی کیا کر رہی ہوتی تھیں اور بہنیں کیا کر رہی ہوتی تھیں اور سلمان کیا کر رہے ہوتے؟ اتنے سارے ہم تھے کہ ایک کیوس نہیں ہوتا تھا. But we were too many of us like that. 7 is okay, it's not too many. But پھر بھی 12, 13, 14 is... پھر بھی کافی, you know, ہر ایج کے تھے. اور پھر سدان اور فیضان آ گئے, the twins, وہ 2 تھے اکٹھے. So before you were going up and you growing up, پیچھے سے کھیپ جو ہے وہ اور آتی چلی جا رہی ہے. So that was... So امی کیسی تھی؟ اسٹرکٹ تھی؟ ابا جی؟ نہیں, امی was very very kind and very calm. I have no memory of my father ever hitting me. I only got one slap once in my life. One slap. مجھے آج تک یاد ہے. اور کیا عمر تھی اس وقت؟ I was about 12. اور کیا کیا تھا to deserve that slap? نہیں, یا 8 کا ہوگا. سدان اینڈ فیضان دونوں ٹوینز تھے. وہ دیٹ از دا ٹریجڈی آف آر لینگویج ایکچولی, جس وجہ سے یہ ہوا. اور ادھر نصیحت بھی ایک ہوئی مجھ کو. تو ہماری دھوبن تھی, وہ سدان فیضان اس اسٹیج میں تھے جدھر بچہ لرن کرتا ہے طوطے کی طرح زبان کو. تو وہ ان کو کچھ پنجابی میں سکھا رہی تھی اور وہ پنجابی میں. تو میں نے کہا کہ یہ گندی زبان ہے, اس کو مت سکھاؤ. اس پہ ایک چپیڑ پڑی تھی. مطلب دس از دا ٹریجڈی آف دا پنجابیز کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بات نہیں کی. ہماری ماں نے بھی نہیں کی, ماں بولی پہ فخر نہیں کیا, اور ماں بولی میں فخر نہیں کیا. اور ہمیشہ ہم نے اردو کو پریفر کیا اور ہمیشہ یا انگریزی کو, کہ پڑھے لکھے انسان کی جو لینگویج ہے وہ اردو ہونی چاہیے. اور اس چیز کو ہم نے پھر ویژولی بھی ٹیلی ویژن پہ پروموٹ کیا. جب چانٹا لگا تھا ایک, تو میں سوچتا رہا کہ ابا جی نے کہا کیا تھا اس وقت؟ He said, this is wrong. Never say a thing like that about the language of your father and your grandfather and your great-grandfather. And your mother. ہاں, اپنے بزرگوں کی زبان کے بارے میں اس طرح نہیں کہتے. ہاں, پھر کیا چیز سیکھی اس سے؟ اس سے یہ سیکھی کہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہاں یہ میں نے کیا کہا کیا تھا اور کیوں کہا تھا. یو نو, وائی ڈیڈ آئی سے دیٹ ورڈ. کہاں سے یہ ورڈ میرے ذہن کے اندر آیا کہ پنجابی زبان جو ہے وہ اچھی زبان نہیں ہے. یو نو, سو وہ دن اور آج کا دن آئے. میں تو اپنی زندگی میں بہت پنجابی بولتا ہوں. یو نو, میں لکھتا بھی ہوں پنجابی, لکھ بھی لیتا ہوں, بول بھی لیتا ہوں. کھانے کی میز پر کیا ڈسکس کرتے تھے سارے بچے اور ابا جی اور امی؟ اگر اکٹھے ہوں سب تو ہمارا گھر تھا بڑا فری. کچن واز اوپن, جو جس ٹائم پہ آئے گا وہ اسٹرکٹنس نہیں تھی. نو ٹائمنگ نہیں تھی کہ ابا جی واز ٹوٹلی اگینسٹ رجیم. اچھا, کہ ریجیمنٹلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایور چینجنگ ہیں. ہیومن بینگ کو آپ سسٹم کے اندر لاک نہیں کر سکتے, باکس میں نہیں بند کر سکتے. وہ مشین نہیں ہے, اس کو آپ مشین نہیں بنا سکتے. ہی واز ویری اسٹرانگ اباؤٹ دیٹ. دیٹس دا ریزن ہی ڈیڈ ناٹ لیٹ می گو ٹو دی آرمی. ونس آئی واز فیسنیٹیڈ with my cousin. میرے cousin راجا بھائی جان was in the army and he was in guides cavalry.
آرمی کا بڑا ہی ایک خوبصورت وہ آرم ہے ہماری پاکستان آرمی کا. ظاہر ہے کہ برٹش آرمی سے شروع ہوا وہ گائیڈز کیولری جس کو کہتے ہیں, آرمر ڈویژن ہے, اور گائیڈز کیولری کا جو سیریمونیل ڈریس ہے دیٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ. سو آئی اسٹل ریمبر وی ور ان پشاور اینڈ آئی سو راجہ بھائی جان گیٹ ریڈی, اور وہ اپنی سورڈ لگی ہوئی اور وہ ساری بیلٹ اینڈ آل دیز تھنگس ہینگنگ اوور. And he was a very handsome guy. He was known as Ginger Raza in the army because he had red hair. And with 2 brushes, he was fixing his hair. And I was totally fascinated when I saw him. So that was the fascination and time that I wanted to join the army. And probably Abba made me sit down and he said that you can serve your country in so many other ways. He thought کہ army آپ کو systemized system میں آپ کو کرتی ہے. جس طرح اس دن ہم نے دیکھا ہر چیز کتنا کلاک ورک چل رہی تھی when we were at Rangers. So discipline اچھا نہیں ہے? Don't you think discipline تھوڑا ہونا چاہیے لائف میں؟ Probably you are right, but that was his concept. Because ہاں اگر کسی بھی کام کے لیے آپ کو ایک certain discipline چاہیے, even as an actor. No. As a writer also, you have to write he had that, but certain hours a day. He was not strict. لائک اس ٹائم پہ کھانا کھایا جائے گا, اس ٹائم پہ سارے اٹھیں گے, اس ٹائم پہ سب بیٹھیں گے, ایسی چیز نہیں. جو اٹھے گا وہ ناشتہ کرے گا, جب چاہے گا لنچ اور جب چاہے گا ڈنر. کیونکہ آئی ریممبر جب میں when I got married and I came to your house, میرا پہلا کویسچن آپ کی امی سے یہی تھا کہ امی آپ کچھ کہتی نہیں ہیں, سارا دن کچن چلتا ہے, کیوں نہیں ایک وقت پہ سب ناشتہ کرتے؟ اینڈ شی اسمائلڈ اینڈ شی سیڈ نہیں, یہ پیر صاحب ایسا ہی چاہتے تھے. So what do you think اگر ڈسپلن ہوتا تو پھر آپ لوگ کیا ہوتے؟ I don't know, شاید you would be married to a general in the army. I might have taken over the country many times over. اچھا, ایکٹر بننے کا شوق کہاں سے آیا؟ ہاں, that is you see as a child. early memory کیا ہے کہ early memory ہے بھائی جان کو اسٹیج پہ دیکھا, گورنمنٹ کالج ڈرامٹک کلب کے پروڈکشنز, beautiful productions. I still remember While the Sun Shines, جس میں یہ سارے آرمی کے فرینچ اور جرمن اور فرینچ اور برٹش آرمی کے لوگ تھے, ان کے بارے میں تھا یہ پلے. So beautiful uniforms and all that, and lights and beautiful people on stage. Then I remember Julius Caesar, جو ضیاء محی الدین صاحب واپس آئے تھے رائل اکیڈمی آف امریکہ آرٹ سے ٹریننگ لے کے, تو انہوں نے آ کے یہ جولیس سیزر کیا تھا اردو میں اوپن ایئر تھیٹر گورنمنٹ کالج میں. آئی سو 2 performances of that. اور ابا جی کے ساتھ, پیر صاحب کے ساتھ گئے تھے؟ سلمان کے ساتھ ایک دفعہ, ابا جی کے ساتھ دوسری دفعہ رو پیٹ کے سلمان کے ساتھ, because I wanted to go and see it again. And I still remember that play. I still know کیلیفورنیا جو تھیں اس میں جولیس سیزر کی وائف وہ خورشید شاہد تھی, بیگم خورشید شاہد. بروٹس جو تھا وہ نعیم طاہر تھے, کیسیس جو تھا وہ ضیاء محی الدین himself, and سلمان بھائی was Mark Antony, the coveted role. And it was a beautiful play, costumes and all done in the open air theatre. تو اس سے ایک فیسنیشن ڈیولپ ہوئی. پھر بچپن جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن کی کوریڈورز میں بھاگ دوڑ کے بڑے ہوتے ہوئے گزرا ابا کے ساتھ. خاص طور پہ سیٹرڈے کو ہم چلے جایا کرتے تھے, اور کئی دفعہ اگر زیادہ تنگ کرتے تھے تو پھر ہم دونوں کو رول اپ کر کے میزو آپا کو پکڑا دیا جاتا تھا, وہ سامنے فیض صاحب کا گھر تھا, منیزہ ہاشمی کے پاس. جی جی. سو دیٹس ہاؤ وی گرو اپ. آئی مین, اور پھر ہمارا لان جو تھا 25 بہاولپور روڈ کا, اٹ واز لوڈیڈ وتھ ینگ آرٹسٹ اینڈ ایکٹرز اینڈ اسپائرنگ رائٹرز, جس میں کمال احمد رضوی کو آپ لے لیں, یا آپ ڈاکٹر انور سجاد کو لے لیں, اور شعیب ہاشمی صاحب کو لے لیں. آپ کس کا میں نام لوں کہ اس ٹائم کے اس دور کے جتنے ینگسٹرز تھے who were very serious about theatre and drama. آرٹس کاؤنسل میں ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں پہ میرا خیال ہے 150 کی شاید کیپیسٹی تھی. وہاں پہ تھیٹر ہوتا تھا بڑا ہی عمدہ قسم کا, اور بڑے ہی اچھے پڑھے لکھے ینگ لوگ جو تھے وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے. یعنی کہ فیض صاحب کی اپنی بیٹیاں سلیمہ اور منیزہ پرفارم کرتی تھیں,
I remember some of the names like Ishrat Hamid Ghani and people like that, you know. They were highly educated lot which was acting. I do not know कि किस time पे कब एक यानी कि कहाँ से हमारे में ये घटिया सोच और ये लो लेवल का मज़ा और ये गंद हमारे थिएटर में कहाँ से घुसा है, आई हैव नो आइडिया. बट ये सिर्फ थिएटर में नहीं घुसा, ये जो मीडियोक्रिटी है, ये मीडियोक्रिटी और ये गंद जो है ये हमारी पॉलिटिक्स में सीप इन हुआ. ये जो सोसाइटी ओपन होना शुरू हुई ये उसके अंदर सीप इन हुआ. और मैं समझता हूँ कि लाहौर का जो अपना एक बड़ा ही रिमार्केबल कल्चर था, लाहौर का एक अंदरून शहर का कल्चर था, यू नो, और एक कल्चर बाहर डेवलप होना शुरू हुआ था जो गोरे ने आके, अंग्रेज़ ने जैसे लाहौर के इर्द गिर्द डेवलपमेंट शुरू की. जिस तरह माल रोड बनी, GOR बन गया, और फिर माल रोड के साथ ये वाले विक्टोरिया पार्क और भावलपुर रोड एंड क्वींस रोड, ये इलाके जब बनना शुरू हुए तो ये एक और कल्चर जो है सीप इन होना शुरू हुआ. लेकिन अंदरून शहर का जो कल्चर था, जिसमें आप सोचिए ना कि आपके तमाम बड़े शोरा अंदरून शहर रहते थे, आपके बड़े जो म्यूजिशंस थे और म्यूज़िक माइस्ट्रोज जो थे वो सारे के सारे अंदरून शहर रहते थे. बड़े गुलाम अली साहब से लेके किसका नाम लूँ, सब बंदर थे वहाँ पे रहते थे. और अंदर लाहौर के अंदर अखाड़े थे बहुत सारे, जिधर पहलवानी वगैरह होती थी. हमारे घर के सामने एक अखाड़ा था, आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ पे पहलवान जो हैं मिट्टी लगा के और पूरा वो दंगल कर रहे होते थे. और जो हमारे अंदरून शहर के पहलवान हैं, शायद मुझे और आपको इतना इल्म नहीं है क्लासिकल मौसीकी का जितना उनको इल्म है. उसकी एक वजह है, क्योंकि बच्चे से वो बड़े हुए, ये चीज़ें दीवारों पे बैठ के हवेलियों में ये चीज़ हो रही है, कहीं पे क्लासिकल मौसीकी चल रही है. इम्पोर्टेंट है इस तरह का माहौल इंसान की ग्रोथ के लिए. मैं समझता हूँ सिर्फ इंसान ही की ग्रोथ के लिए नहीं, आई पर्सनली फील फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन. और जो हमारे आर्ट जिसमें म्यूजिक है, डांस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लाहौर शहर का जो मिजाज और लाहौर शहर का अपना एक जो मल्टी कल्चर डेवलप हुआ था, द आउटर लाहौर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और द इनर लाहौर, इसके इस ब्यूटीफुल कल्चर को जो एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही थी, इसको तबाह करने में स्मॉल टाउन माइग्रेशन जो थी, मतलब जो छोटे शहरों से जो लोग आके, हालांकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं कह रही हूँ, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो रंग में रंगे जाते, वो अपनी छोटे टाउन की छोटी मोरालिटी की पुतली भी अपने साथ लेकर आए. तो वो उसको नहीं छोड़ के आ सके, वो जो उनकी अपनी वो थी, you know. So they came and destroyed. They could not understand the big city culture. They had no idea, they could not fathom कि लाहौर क्या चीज़ है. Teenager ever thought कि क्या होगा. You know, we lived from that time that we were living in. मतलब हमारी एस्पिरेशन क्या थी कि अच्छा थिएटर करें, अच्छा ड्रामा करें. We were all very excited. कोई नई पोएम आ जाती थी, कोई नया ड्रामा सुन लिया, सरमद सिपाही आ गया हमारी ज़िंदगी के अंदर. You know, इस तरह की चीज़ें थी. हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी जो अभी है. कंप्यूटर हैं आपके पास टेलीफोन है, जिसने हर चीज़ को बंद कर दिया. इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया. नॉलेज प्रोबेबली बहुत ज़्यादा आपके पास आ गया, फिंगर टिप्स पे आ गया. लेकिन मैं समझती हूँ कि लाहौर का कल्चर इतना, उसके अंदर इतना पावर होना चाहिए था कि ये स्मॉल टाइम मेंटालिटी एंड मोरालिटी से वो फाइट कर सकता, और बजाय उनके रंग में रंगने के अपने रंग में उन्हें रंग लेता. देखिए, ये एक पावर होता है एक सिटी का. इसमें कहाँ गलती हुई? इसीलिए अभी तक कुछ ना कुछ बचा हुआ है. अदरवाइज इट वुड हैव बीन वाइप्ड आउट क्लीन टोटली. इसमें फिर जो स्टेट लेवल के ऊपर जो डिसीजंस आती हैं, मतलब हमको हर नए बंदे ने आके नए रंग में डालने की कोशिश की. मतलब ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने अपना आइडियोलॉजी फेंकी. दिस इज द टाइम व्हेन यू वर अ टीनेजर. When we were, no, this is not the time. Bhutto's time was when you were a teenager. Bhutto's time I was a teenager. Zia Huq's time. You were in your 20s already. We were already there, you know, and we saw the destruction of the values. We saw the destruction of everything which was creative, you know, and how vulgarity moved in.
کیونکہ جب آپ چیزوں کو بند کرتے ہیں, ڈھکن رکھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, تو ہونا تو ہے, تو پھر وہ گند بن کے باہر نکلتا ہے. سو وہ گند بن کے باہر نکلا, in every aspect of society. What were you dreaming when you were a teenager? کہ کیسی زندگی ہوگی, پاکستان کیسا ہوگا؟ اور I don't think that when I was a teenager I ever thought کہ کیا ہوگا. We lived from that time that we were living in. مطلب ہماری ایسپریشن کیا تھی کہ اچھا تھیٹر کریں, اچھا ڈرامہ کریں. We were all very excited. کوئی نئی پوئم آ جاتی تھی, کوئی نیا ڈرامہ سن لیا, سرمد سبائی آ گیا ہماری زندگی کے اندر. اس طرح کی چیزیں تھیں. ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی جو ابھی ہے. کمپیوٹر ہیں آپ کے پاس ٹیلی فون ہیں جس نے ہر چیز کو بند کر دیا, انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا. نالج پروبیبلی بہت زیادہ آپ کے پاس آ گیا, فنگر ٹپس پہ آ گیا ہے, لیکن جو آپ کا اپنا ذہن جس نے کام کرنا تھا اس کے کریٹیوٹی جو ہے, میں سمجھتا ہوں امیجنیشن جو ہے اس میں فرق آیا بھی ہے اور وہ بڑھی بھی ہے. کیونکہ اب کتاب نہیں پڑھتے آپ, کیونکہ وہ جو سارا اس کا کتاب کا رومانس ہے وہ تو ختم ہو گیا. خط لکھنے کا رومانس ختم ہو گیا, کیونکہ ہر چیز میک بلیف ہے. اگر آپ ابھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ویژولی, اگر آپ لیٹ سے کہ آپ فلم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک گرین اسکرین کے سامنے جو مرضی کر سکتے ہیں, آپ جو ڈریم کر سکتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. یہ نہیں ہوا کہ سارا کچھ ہی برباد ہو گیا. یہ ایک اور ٹیکنالوجی, یہ ایک اور دنیا ہے, یہ ایک اور لوگ ہیں. یہ اور طرح کا رومانس تھا, وہ اور طرح ٹرین میں جانے کا ایک رومانس تھا, ٹرین کا ایک رومانس تھا. the things were slow, it gave you the time to imagine, because ٹرین آرام سے چلتی ہے, خط آرام سے لکھا جاتا ہے, کتاب وقت مانگتی ہے, اور اٹینشن مانگتی ہے. تو اب پہلی کتاب یاد ہے جو ابا نے ہاتھ میں پکڑائی ایز اے کڈ کہ یہ پڑھو؟ تو بڑی بڑی کئی دفعہ ایسی کتابیں پکڑائیں کہ سمجھ نہیں آتی تھیں. آئی ریممبر ہم گیونگ می فلاسفی, کیونکہ ابا کا سبجیکٹ تھا اور ہمارے گھر میں فلاسفی کی بہت ساری کتابیں تھیں. یو ول بی سرپرائزڈ, آئی ریڈ مارٹن باؤبر اینڈ نیٹشے وین آئی واز ان میٹرک. مجھے پکڑائی کتاب کہ پڑھو. میں نے دوسرے دن تم نے کچھ پڑھا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اوکے, دیٹس ویری گڈ کہ سمجھ میں نہیں آئی, بہت اچھی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں نہیں آیا. کیا آپ نے سوال تو کیا نا کہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آ جاتا تو آپ سوال نہ کرتے. تو سوال کرنا از ویری امپورٹنٹ. یو سی, Did you ever read Shakespeare to you? ہاں, اور kids, یہ سارے بچے بیٹھے ہیں اور گھر میں ہمارے ہر مہینے ایک پپٹ شو ہوتا تھا ضروری. اچھا. ہمارے گھر کے اندر ریسیٹیشن ہوتی تھی, اور اگر آپ نے پیر صاحب کو سننا ہوتا تھا تو رات کے 2:30 بجے کے بعد وہ اونچی آواز کے اندر اپنی لائبریری میں, کیونکہ جو بعد میں ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو بک ہالکس ہوتے ہیں جن کو شدت سے کتاب جو ہے, کیونکہ ابا واز لائک دیٹ, ہی واز اے مین آف, ہی couldn't live without books, مین آف لیٹرز. ہاں. تو گھر میں تقریباً کوئی 7-8 لاکھ کتاب تو ہوگی شاید, اور زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. ہماری جو پرانی ڈرائنگ ڈائننگ جو تھا, کیونکہ پرانا گھر تھا اور بڑا تھا, ہیوج تھا, تو وہ سارے کا سارا واز وتھ بکس. یعنی کہ زمین کے اوپر بھی ڈھیروں کے حساب سے کتابیں تھیں. میں اور عمران کئی دفعہ ان کے درمیان لکن میٹی کھیلا کرتے تھے, اتنی کتاب تھی. اور ان کتابوں میں بکس آف جنرل نالج جس طرح آپ نے خریدی بچوں کے لیے, وہ پوری ابا کے پاس سیریز تھیں. آئی اسٹل ریمبر گوئنگ تھرو دوز بکس, pictures about Africa, the Africans, and all that was available to us. So a book was something very important for me. It is very sad that now the habit has died, but I'm picking up, trying going back to reading. کیونکہ we are from the reading generation, we are from that generation جس کو کتاب پڑھنا بہت ہی تھا. Anyways, so that was that. پھر کیا بتاؤ, آگے بتاؤ, ٹین ایج کی لائف بتاؤ. اب آ گئے ہیں نا ہم کالج جانے میں, کہ جی سی میں کیسے پہنچے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج میں کیسے پہنچے؟ میں ابھی اسکول میں ہی تھا, جس اسکول میں میں جاتا تھا. بس ایک میرے ساتھ اسکول میں چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ رونما ہوا.
جس میں ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے ہی سلیپڈ می ٹوائس. تو تیسری دفعہ پھر میں نے ان کو سلیپ نہیں کرنے دیا, اور کچھ حالات عجیب سے ہو گئے, اور پھر بات پرنسپل تک پہنچ گئی, اور پھر پرنسپل نے جب بات کی ہمارے ٹیچر سے, پھر ہم دونوں کو بٹھا کے اس نے اینی وے افہام و تفہیم کرا دیا کہ جی ہم نے بھی سوری کر دیا, ٹیچر نے بھی گلے لگا لیا. لیکن some of the other I didn't feel like sitting in the classroom after that. تو گھر سے میں نکلتا تھا اپنے اسکول کے لیے. تو میرا ایک دوست تھا فائق, جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, فائق امین. وہ آلریڈی گورنمنٹ کالج فرسٹ ایئر میں جا چکا تھا. تو گھر سے میں اسکول کے لیے نکلتا تھا, رستے میں اپنی ٹائی چینج کرتا تھا انٹو دا گورنمنٹ کالج ٹائی, اور گورنمنٹ کالج چلا جاتا تھا. سو گورنمنٹ کالج میں کون پوچھتا ہے آپ کلاس کے اندر کہ آپ ہیں رولز پہ یا نہیں ہیں. تو almost 6-7 months I was in government college without being on the rolls. And nobody found out. And nobody found out. And I prepared for my matriculation exam. تو میٹرک کا امتحان دیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی تھی کہ میری 2nd ڈویژن آئی. اور 2nd ڈویژن 9ویں کلاس سے آپ نے 10ویں کا امتحان دے دیا, تو 2nd ڈویژن, وہ بھی بری 2nd ڈویژن تھی, 3rd ڈویژن سے تھوڑا سا بچ کے آئی تھی اوپر. تو وہاں پہ تو گورنمنٹ کالج میں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے. ڈیورنگ دس ٹائم ہماری پرنسپل مجھے ڈھونڈتی ہوئی گھر پہنچ چکی ہوئی تھیں, اور ابا کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو نہیں جاتا, اتنے مہینوں سے اسکول ہی نہیں گیا. تو گھر میں ایک بم پھٹ گیا تھا کہ بھئی یہ کیا ہوا. پھر میں نے بتایا کہ بھئی ریالٹی یہ ہے. اچھا پھر وہ کیا ہوا؟ تو I want to know کہ فائق کو بلایا گیا. فائق کو ابا liked him very much, and فائق said yes he goes with me to the college. تو جب یہ پتہ لگا کہ میٹرک کا امتحان دے دیا ہے اور وہ رزلٹ آنے والا ہے, تو پھر جب رزلٹ آیا تو ابا نے کہا مجھ سے کچھ سفارش کی گزارش نہ کرنا, کیونکہ this is your decision, you go. If you get admitted, fine. Otherwise, appear again for matriculation. So خیر جی, وہ کچھ شعیب ہاشمی صاحب کے پیر ہاتھ پکڑے, اور I was a very good athlete. I was a fantastic athlete. کچھ نمبر ایتھلیٹکس میں آئے اور کچھ ڈرامے میں آئے. میں I was a relay race, long jump, short jump. I was badminton. اور 2-4 اس طرح کی گیمز تھیں. تو اس میں اتنے نمبر نہیں تھے کہ میں داخل ہو سکتا. مصیبت پڑ گئی جی, داخل تو گورنمنٹ کالج میں ہی ہونا ہے, اور تو کسی کالج میں جانا نہیں ہے. ہمارا بچپن گورنمنٹ کالج میں گزرا تھا. تو پھر ہمارے پردادا جی ہماری ہیلپ کو آ گئے. مائی گریٹ گرینڈ فادر پیر قمر دین گریجویٹڈ فرام گورنمنٹ کالج ان 1868, اور میں ان کا پوتا 100 سال فرسٹ بیچ آف گورنمنٹ کالج. 64 میں وہ داخل ہوئے تھے, 1864 میں, اور 1868 میں ہی گریجویٹڈ. سو یہ گورنمنٹ کالج کی تاریخ کا پہلا بورڈ تھا, اور وہ شاید میرا خیال ہے واحد مسلمان تھے جو گریجویٹ ہوئے. تو میں 100 سال کے بعد ان کا پوتا اب جا رہا تھا گورنمنٹ کالج میں. تو پھر ادھر سے دادا کا, پھر باپ کا, وہ ملٹی پلائی کرتے ہوئے مجھے 75. پیر تاج الدین بھی, he was a Ravian also. پیر تاج الدین was Ravian, پیر رفیع پیر was of course Ravian, I was. And Salman? Salman was. Okay. And جنریشن کا ہوتا ہے, بھائیوں کا شاید نہیں ہوتا. اچھا. جنریشن کا ہوتا ہے کہ 2nd generation, 3rd generation, I was 4th generation. تو اگر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ابا نے امی کے ساتھ اس عمر میں شادی نہ کی ہوتی جس میں کی تھی انہوں نے, which was almost he was 40 when he married Amma, or 38, 39, تو I would have been at least 5th یا 6th generation تو ہوتا. Anyways, so پردادا helped, and that's how I got admitted in government college. اس کے بعد 6 سال گورنمنٹ کالج کی زندگی کے, بیوٹیفل 6 years, جس میں ڈرامہ, جس میں بہت سارا ہنگامہ, جس میں رومانس, جس میں پوئٹری, جس میں سارا کچھ کے اس میں ہوا اس دور میں. زندگی کے ساتھ بھرپور رومانس کیا, پورا تھیٹر کے ساتھ رومانس کیا. پھر اچانک سرمد سے بھائی ہماری زندگی میں پوئٹری لکھنا شروع کی. پھر پوئٹری بھی لکھی تھوڑی بہت, ڈرامہ بھی لکھا. ڈرامہ کیا بہت سارا. اور ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا. کوئی ٹیلی ویژن میں جانے کا اتنا شوق نہیں تھا, فرینکلی اسپیکنگ. وی ور مور ایکسائٹیڈ اباؤٹ تھیٹر.
لیکن یاور حیات صاحب جب بھی کوئی انگریزی بولنے والے بچے کا رول ہوتا تھا یا کیریکٹر کا تو ٹی وی کی وین جو ہے مجھے ڈھونڈتی ہوئی گورنمنٹ کالج آ جایا کرتی تھی. ایک دفعہ بلکہ میری لڑائی بھی ہوئی ان سے. لڑائی تو نہیں, بحث. ہم نے ان سے کہا کہ کیا کرتے ہیں آپ یاور صاحب, آپ جو انگریزی والا رول ہوتا ہے انگریزی بولنے والا وہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں, اور آنٹ یو ٹائپ کاسٹنگ میں. تو بہت ہنستے تھے. خیر حسین تارڑ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا چھوٹا بھائی نہ بنتا نا عثمان, ہی واز سیئنگ دیٹ کہ نہ پھر نہ وہ تمہیں ملتا کیونکہ وہ ایکٹر وہاں سے بنا, نہ تمہیں ملتا, نہ تمہاری شادی ہوتی. تو اس میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کا پلے تھا ریت کا محل. I did his younger brother. So پھر lot of work. We were very involved, very excited. These were exciting, very exciting times. Lot of walks, you know. And cycle پہ جانا. اور نہیں, تب تک سائیکل غائب ہو چکی تھی ہماری زندگی سے. کالج میں جانے کے بعد سائیکل اسکول تک تھی. اچھا. کالج میں بس آ چکی تھی. اچھا. بس آ چکی تھی اور واک آ چکی تھی. گورنمنٹ کالج سے نکل کر الفلا بلڈنگ تک, وابڈا ہاؤس تک تو واک کرنا واز اے مسٹ. مطلب یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ واک نہیں کریں گے. لیکن اب کیونکہ مجھے یاد ہے when I met you, آپ نے مجھے گارڈن ٹاؤن سے پنجاب یونیورسٹی سے آپ مجھے لے کر گئے تھے گارڈن ٹاؤن, اور پھر گارڈن ٹاؤن سے آپ مجھے گلبرگ لے کے. یہ تو عام روٹین تھی ہماری واک کی. ہاں, اینڈ وی واکڈ آلسو ٹو دا پنجاب یونیورسٹی مال روڈ کے اوپر. ہاں, وہاں بھی آپ مجھے واک کرائی تھی آپ نے. SCA بھی لے کر گئے تھے. دیکھو نا, وہ سارا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کیونکہ اتنی پولوشن ہو چکی ہے. اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس ڈسٹینس کو آ کے آپ. اور کتنے دل توڑے آپ نے اس عرصے میں؟ دل تو کوئی بھی نہیں توڑے. مطلب انسان کا بھی تو دل ٹوٹتا ہے, یعنی کہ صرف کسی کا نہیں آپ توڑتے. آپ کا دل ٹوٹا تھا؟ نہیں, اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں. مطلب ایکسائٹمنٹ اور چیزوں کی ہوتی تھی. اچھا. اٹ واز ویری اسٹرینج. wanting change, democracy, and اس میں ڈیموکریسی تھی, اس میں فریڈم آف اسپیچ تھی, اس میں then you had the dynamic people like ذوالفقار علی بھٹو جن کی اسپیچیں تھیں, whether he meant it or not, or whether you agreed with him or not, whether you agreed with him or not. So there was this dynamic politician who could speak the language of the street, who talked to the people and people could understand him, you know. کیسا تھا لاہور؟ Lahore was beautiful. بچپن کا لاہور تو I know, but when you were growing up and of course I remember بھٹو صاحب کے لیے آپ لوگ سارے نکلے ہوئے تھے باہر. ہاں جی بالکل. تو پکڑے بھی گئے تھے, تھانے گئے تھے, سول لائنز کے اندر بند بھی رہے 2 دن. یہ چیزیں بھی ہوئیں. کیا سوچ رہے تھے اس وقت کہ کیا بنانے لگے ہیں, کیا ہونے لگا ہے, بس ایک عجیب سا مطلب تھا. یہ کچھ نہیں سوچا تھا, وہ یہ تھا کہ I don't know why. ریولوشن آ جائے گا. ہم فرسٹ ایئر میں ابھی پہنچے ہی تھے تو یہ کال ہوئی کہ جی مال روڈ پہ نکلنا ہے, سارا گورنمنٹ کالج نکل رہا ہے. وہ جلوس میں نکلے, پھر جی مال روڈ پہ گاڑیاں, اور تب اتنی وائلنس نہیں ہوتی تھی, لیکن لڑکوں نے وائن شاپس پہ حملہ کیا. یہ نہیں کہ اس کو جلائیں گے یا بھونیں گے اس کو, اس کے اندر سے چلڈ بیئریں نکال کے پئیں, جس کے ہاتھ میں وڈکا لگی, جس کے ہاتھ میں وسکی لگی, وہ لے کے لوٹی گئیں دکانیں. مطلب That's not a good thing. That is not a good thing at all. That's a horrible thing to do. اور یہ آج تک یہ روایت قائم و دائم ہے. یہ اچھی بات نہیں. لوٹنے کی, اور حالانکہ کوئی کاز ہو. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے. یہ اب کسی اور کی حکومت میں نہیں, اپنی حکومت میں ہے. یو نو, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ we have. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. یہ پچھلے میں اس زمانے میں لیکچر کیا کرتا تھا نیشنل کالج آف آرٹس میں, تو مال روڈ پورا لاکڈ اپ ہو گیا. وہ پوائنٹ واز کہ لیکن ہم ابھی یہاں نہیں آئیں گے, ہم ابھی پیچھے جائیں گے, بیکاز یہ بہت انٹرسٹنگ ٹائمز ہے. پوری دنیا میں ریولوشن آ رہا تھا. بیٹلز کیا خوبصورت گانے گا رہے تھے, چینج آنے کی, ایکوالٹی کے, ویتنام, فلاور پاور, ہپیز, یہ وہ زمانہ ہے جب پورے یہ سارا جو نوجوان نسل تھی اس وقت کی, وہ اس پورے ارتھ کو, پوری دنیا, ایوری ویئر ان دا ورلڈ بدلنا چاہ رہی تھی, ایکوالٹی کی طرف جانا چاہ رہی تھی. آئی تھنک اکنامک ایکوالٹی اور اپرچونٹی کی ایکوالٹی, اور آئی تھنک میوزک کے تھرو ایک ریولوشن لانا چاہ رہی تھی, فلموں کے تھرو لانا چاہ رہی تھی. So what you were part of that. Of course. You were very much part of that. That's what I was saying, that we were involved in
all this, the new writings coming in, the new writers writing things, and अब तो देखो ना मैं यही तो कह रही हूँ कि आप उस वक्त पाकिस्तानी नौजवान क्या ख्वाब देख रहा था, क्या चाह रहा था कि पॉलिटिक्स की बिल्कुल शक्ल बदल जाए, और पाकिस्तानी नौजवान was wanting change, डेमोक्रेसी, and उसमें डेमोक्रेसी थी, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, उसमें then you had the dynamic people like Zulfikar Ali Bhutto, जिनकी स्पीचें थी, whether he meant it or not, or whether you agreed with him or not, whether you agreed with him or not. So there was this dynamic politician who could speak the language of the street, who talked to the people and people could understand him, you know. And although he came from the Vadera feudal background, but he could talk the language of the masses, you know. He knew what will click with them. But ऐसा क्यों होता है कि जो भी ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल क्लाउड जो होता है उस वक्त का, वो जो भी वादे करता है वो कभी पूरे नहीं हो पाते? What goes wrong? I think कि हर लीडर को ये चीज़ चाहिए होती है, अपनी ज़ात की सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन सोशली भी तो चेंज होना चाहिए ना। वो जो उनके पीछे चलते हैं सारे, उनका भी तो कोई हक है ना, वो वादे पूरे होने चाहिए उनके। In a way, politics changed after Bhutto. Politics I think the nicest thing that happened at that time was कि बाकी कुछ शायद नहीं हुआ, वो सारी जो मैनिफेस्टो की चीज़ें थी, जो वादे थे, वो तो नहीं पूरे हुए, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि पाकिस्तानी आवाम को में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि वो महकूम नहीं रहे, स्लेव्स नहीं रहे। सडनली उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, उस फ्रीडम को बहुत तेजी से खत्म कर दिया गया। You see, with coming of the army, उस टोटल फ्रीडम को आपने किल कर दिया, उस फ्री स्पिरिट को, उस फ्री थिंकिंग को, उस क्रिएटिविटी को आपने मर्डर कर दिया। उसको जब मर्डर किया तो उसके नतीजे में आज तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आपके पास चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। तब से लेके अब तक मुझे आप बताएं, हमने कितने पोइट्स, हमने कितने राइटर्स, हमने कितने ड्रामेटिस्ट, हमने कितने रिसर्च साइंटिस्ट पैदा किए हैं, क्रिएटिविटी के अंदर क्या किया है लोगों ने। अब उसके असरात खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा, और अब नजर आ रहा है, यू नो, अब आपको चीजें हो रही हैं, यंग लोगों में नजर आ रही हैं कि उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है, कोई हॉलीवुड में जाके अवार्ड भी ले रहा है, कोई वहाँ पे पीछे बैकड्रॉप के अंदर काम भी कर रहे हैं, यू नो। सो यू हैव दिस चेंज इज कमिंग, बट वी वुड हैव बीन एज अ नेशन, आई डोंट नो वेयर, अगर ये जो खौफनाक स्लॉट जो है, की वॉर ना होती, ये 71, 65 की भी ना होती, बिकॉज दीज वॉर्स एक्चुअली टुक अस back. Because obviously economically they took us back. Because they do. Wars. There is no win-win situation in a war. Never. Yes, you always. Somebody wins who is selling the arms and the bombs and the tanks and the planes. Nation की नहीं जीत होती. Nation never wins. Where are you today? कहाँ हो आज? इतना कुछ पीछे मुड़ के देखते हो तो आज कहाँ हो? वहाँ हो जहाँ होना चाहिए था, जहाँ जाने का ख्वाब देखा था. Are you happy? I'm in a way, I'm not frustrated or anything. I am not angry anymore. I used to be very angry. Angry at... क्यों थे? Why were you angry? Because the way things happened in this country, you know. Because this country can offer much more to people. हमारा मुल्क जो है, it is a remarkable country. It doesn't have, it has intelligent people like you and me. And so many of us are here. ये नहीं कि हम एक छोटे से वो हैं, बेइंतहा माशाल्लाह टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन अगर आपकी पास, अगर आप मैनेज नहीं करोगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को, अगर हमारे सियासतदान जो हैं वो इस मुल्क को मैनेज नहीं करेंगे, और अगर हम पॉन्स बने रहेंगे दूसरी नेशंस के, कि उनके हम अज़ाइम को आगे ले जाने के काम में हमारी आर्मी से लेकर, हमारी ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर कोई उसके अंदर जुटा हुआ होगा, तो फिर तो दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर. What would you like to change? But I don't want to think about it anymore. You know, I want more to concentrate on what I am doing, you know.
I want to enjoy as an actor. I want to enjoy as a writer. I want to enjoy probably as a director, which I always, my first preference was directing. تو میں ان چیزوں کو اب enjoy کرنا چاہتا ہوں. And I want to do it in the best of my ability. You want to train young people? All that I have learned, میں اس knowledge کو آگے pass کرنا چاہتا ہوں. I want to share it with people. So that's what I'm doing. That's why Have you ever thought کہ ایک پیرزادہ کو ایک academy بنانی چاہیے? We are very seriously thinking of a school for acting. کیونکہ I personally feel it is very important here in Lahore. حالانکہ کراچی میں وہ اکیڈمی ایک بنی جو ہے ناپا, which is doing wonderful work. But for Lahore students, and we want to introduce short courses. مطلب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ 4 سال گزارے آ کے. So we want to introduce short courses like 6 months to a year, جس میں ایکٹنگ کی ٹریننگ ہے, جس میں اسکرپٹ کی رائٹنگ ہے, جس میں جو ہمارا کام ہے اس کے اندر ٹیکنیکل سائڈ کو نکال کے, کیمرہ اور ایڈیٹنگ اور جو پوسٹ ہے اس کو نکال کے, جو را مٹیریل جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں کس طرح کام کیا جائے گا, کہ ہاؤ ڈو یو پک اسٹوریز, ہاؤ ڈو یو کریٹ اسٹوریز, واٹ آر دی تھنگس دیٹ یو وڈ لائک یور آڈینسز ٹو واچ اینڈ سی. اس طرح کی چیزوں پہ کام کرنے کو اب What makes you happy? What makes you happy? Very happy. My daughters make me very happy. Because I can see how enthusiastic they are, how creative they are, and how excited they get to do things. And what makes you sad? Very sad. What makes me sad is about my country, what is happening to it. اس میں ہماری ذمہ داری ہے عوام کی, شاید ہماری بھی ہے, یا اوپر سے یہ سب کچھ اوپر سے شروع ہوتا ہے بجائے نیچے سے اوپر جانے کے. ہم تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا. ہو سکتا ہے ہم نے کم کیا, ہو سکتا ہے ہم نے اس ٹائم پہ آواز نہیں بلند کی, اب بھی نہیں بول رہے. جو عجیب و غریب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, یعنی کہ اٹس ویری اسٹرینج ہاؤ مذہب کو ہمارے ملک میں ٹریڈ کیا گیا ہے, اس کو ایک کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا ہے. چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ کوئی مسجد ہو, چاہے وہ کوئی یہ مولویوں کے اسکول جو ہیں مدرسے. جبکہ مذہب اسپرچولی آپ کو الائیو کرتا ہے, آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا ہے. بیکاز آپ اسپرٹ, اگر آپ کی اسپرٹ فری ہے, اسپرٹ الائیو ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی بھی کام کر سکتی ہے. وین یو آر الائنڈ, تو اسپرچویلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آف یور بینگ. واٹ از سکسیس فار یو؟ I don't know. Success. کیا ہو سکتی ہے سکسیس؟ I never thought about it, frankly speaking. What is success? کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے گھر ہوں, گاڑیاں خریدنی ہوں تو یہ سکسیس ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مٹیریل گین سکسیس ہے. نہیں, I don't think so. بٹ آپ کے لیے کیا ہے سکسیس؟ میرے لیے کہ مٹیریل گین سکسیس نہیں ہے. سکسیس از when you are very happy with your work. Work makes you happy. Work makes you successful. اگر آپ کے کام میں آپ ہیپی نہیں ہیں تو how can you be a success? اس طرح تو کہیں I'm a successful person in my life. I thank God کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا پڑ رہا جو میں نہیں چاہتا کرنا. And what is failure? Failure is where you dream a lot of things and you are not able to achieve it, and then you come to a road where it ends and you say, okay, it's finished now. I can't go ahead from here, and I have not done what I thought and I dreamt of doing. And then you can turn it into a success. You can go back. If you have the time. If you have the time. ہے کوئی ایسی چیز جو اگر ہاتھ میں ایک اریسر ہوتا تو پیچھے مڑ کر اس کو اریز کر دیتے؟ ایسی کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں, جو پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا. I have never done regret
I have said, okay, یہ بہت پہلے میرے والد نے مجھے لیسن دیا تھا کہ زندگی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے سو اس کے بارے میں بیٹھ کے رونا نہیں ہے. You learn from it کہ why did you do that? Never repeat it again. That is the success. So I have tried to do the غلطی over and over again. You enjoyed it so much. Enjoyed it so much because I said, nahin, this time it should. This time it should. This time it should. And what is اس میں that? سب سے بڑی بات جو ہے کہ اور وہ کیا غلطی ہے؟ I trust people. And then they disappoint you. I personally feel nobody is a bad person. Nobody is a bad person. Everybody has his own اس کے اپنے طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یا شاید اس کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں زندگی میں اس نے اس کو اس طرح کا بنا دیا. ظاہر ہے حالات ہی انسان کو بناتے ہیں جس قسم کا وہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص برا نہیں ہوتا اس دنیا میں. اٹس دا وے I think it's the moment, it's the reaction. It's the reaction, it's the moment. کئی لوگ بہت سارے لوگ کئی لوگوں کو ہیٹ کرتے ہیں اور وہ واقعی وہ بڑے برے ہوتے ہیں. ان کے اندر بغض ہوتا ہے، ان میں غصہ ہوتا ہے، ان میں جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر مذہب جو ہے آپ کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کلین ہو جائیں، آپ کے اندر غصہ نہ رہے، آپ میں بغض نہ رہے، آپ ہیٹ نہ کریں. تم نے بہت کوشش کی کہ میرا غصہ ختم ہو جائے، یو نو. سو وہ غصہ پتہ نہیں کن چیزوں پہ تھا. وہ غصہ میڈیوکریٹی پہ تھا، وہ غصہ the way things were اس پہ تھا. جو ہماری ٹریننگ تھی ایز اے فیملی، اگر آپ کو وہ چیزیں اس طرح نہیں نظر آ رہی، وہ غصہ شاید اس پہ تھا. Your mind, the way you talked, and you had the confidence. You had the confidence of asking me to marry you. All that also, you know. All that. Yes. And then when I proposed. And your energy. It is a very positive energy. کبھی نفرت کی ہے؟ ہاں شاید کی ہو، لیکن اب نہیں. نہیں. I think it is. You know, yeah. کسی بھی چیز سے نفرت I don't understand that. کہ انسان کس طرح نفرت کر سکتا ہے. ہاں آپ کئی چیزوں کو. Are you ever jealous? ہاں. You're jealous? ہاں. At times you are jealous of good work and you want to do it yourself. اس حد تک. یہ نہیں کہ جیلسی میں آپ کسی کا نیگیٹو ہو جائیں، کسی کا کام اپریشیٹ ہی نہ کریں. ہاں آپ کہتے ہیں یار یہ کتنا اچھا اس نے کام کیا، I wish I can do like that. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی حص ہے to be like that. I've always wanted to know this and I'm going to ask you today. Many years ago, almost 43 years ago, when we met, second day of our meeting, جب میں آپ سے ملی اور I have said کہ good husband material, first day, I proposed to you. What were you thinking when I said کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ We had just met. I thought you were crazy. It was just. I've always wanted to ask you this. What was going into your mind when I said کہ مجھ سے شادی کرو گے اور اگر نہیں کرو گے تو پلیز ٹیک اے واک. فریولس سی لڑکی کراچی سے آئی ہوئی ہے، یہ کریزی ہے، چلو یہ شادی کرنا چاہتی ہے ابھی، ہاں کر دو، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سیریسلی؟ بھائی سیکنڈ ڈے تو بندہ یہی سوچتا ہے نا. اب تمہارے پاس یہ تھا. I you smile, but I want to know کہ برین میں کیا ہو رہا تھا. برین میں یہی ہوا تھا کہ بھئی یہ کس طرح ہے. اچھا میرج اوکے، this crazy girl from Karachi, what is this? تو کیا تھا دماغ میں؟ پٹانا چاہ رہے تھے، یہ آئیڈیا تھا؟ نہیں یہ بھی نہیں تھا. اچھا آلریڈی 3-4 تو پٹی ہوئی تھی اس وقت. میرا مطلب ہے کہ اگر وہ پٹانے والا کام ہوتا وہ تو چل ہی رہا تھا. What attracted you about me? I really want to know that. What your mind, the way you talked, and you had the confidence. You had the confidence of asking me to marry you. All that also, you know. All that. Yes. And then when I proposed. And your energy. It is a very positive energy.
Oh, thank you. And then when I came to you and I said کہ آؤ چلو آج شادی کر لیتے ہیں, اس وقت کیا ہوا تھا؟ You looked at me کہ ہے آج کر لیتے ہیں, سنڈے کو نہ کر لیں. تو وہ جو فرائیڈے اور سنڈے کے درمیان وہ جو 2 دن you were trying to buy. نہیں میری داڑھی تھی. I wanted to shave. میری 1 مہینے کی داڑھی تھی اس میں. I wanted to shave. You know, to get married you should be clean and all that. You know, I wanted to shave. اچھا you were thinking oh میں شادی اچھا بڑی proper داڑھی بھی نہیں بنی ہوئی تھی, وہ half baked تھی kind of a thing, you know. So I wanted to shave and so in these years that you've been with me for 42, almost 43 years in January, what would you say to me? About whatever you want to say, you've never been able to say, you can say it today. Thank you very much for tolerating me all these years. That much I can say, yes, because I'm a crazy person myself. No, I love your craziness. Okay. I think I like being with this madman. All right. Yeah, this is sometimes angry young man, then later on angry old man. I think it's fun being with Old is a bad thing. I'm not old. I'm still very young. Yeah. You see, you should never kill that child in you, the child who wonders, the child who thinks, the child who dreams. If you kill that child, that's the time when you become old. And that is when you are 35 years old, you are old. I have seen some 35 years olds, very old people. No, my child within me is very happy. My child very is exciting. Very exciting and jumping and smiling and happy. Yeah, and maybe that's the reason we are, you know, the way we are. Yes. I want to know one more thing. We waited 12 years to have our first child, Anam. Mm-hmm. When because I have no memory, because I was not allowed to, hold her because I was, under anesthesia. But you held her first. What was that moment? Great. Wonderful. Because we waited 12 years for that moment of holding a baby. Hold سے پہلے جو کام ہوا نا وہ, because we didn't know whether it was a boy or a girl. بالکل. Because ڈاکٹر نے ہمیں نہیں بتایا تھا. تو یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید 12 سال کے بعد بچہ آ رہا ہے تو لڑکا ہی ہونا چاہیے, kind of a thing. So I still remember Anam was a cesarean child. تم تو آپریشن میں تھی. جب وہ باہر لے کر آئے, I had no idea کہ کیا ہے. So یہ 2 نرسیں تھیں, ان کے سر جھکے ہوئے تھے. تو میں آگے بڑھا تو وہ پرائم میں تھی, اس میں بیبی کو لے جا رہے تھے وہ کارٹ میں. ہاں کارٹ میں. تو مجھے وہ کہتی ہے بس جی جو اللہ تعالیٰ منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو دیکھو نا جی اللہ دی رضا دے آگے انسان کی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جب باتیں شروع کی تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, دے مینٹ کہ اوکے اب لڑکی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے نا جی, مطلب میرا مطلب ہے کہ پہلا بچہ ہے 12 سال کے بعد تو وہ بھی کڑی ہو گئی ہے. تو پھر سو دیٹ جولٹڈ می اینڈ that confused me. I still, those words are in my memory. But of course, holding Anam in my hands was beautiful. Although پہلے وہ جو بچہ ہوتا ہے جو بالکل نیولی بورن ہوتا ہے, اس کے تو بھی فیچرز بھی ڈیولپ آہستہ آہستہ ہو رہے ہوتے ہیں, because it's still all that, it's still swollen and it's coming to life almost, Do you believe that men and women are equal? Yeah, I think so. Why not? That's how I grew up. تو وہی اتنی زیادتی کیوں ہوتی ہے? Why do men hit women and rape and are so violent? یہ کیوں ہے مرد میں, یہ کیوں ہے, یہ کیوں کرتا ہے مرد؟ I think یہ آج کا فنامنا نہیں ہے, یہ فنامنا صدیوں سے کیوں ہے؟ جب اس کو مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مرد کو عورت پہ زیادتی کر کے کیا ملتا ہے. Because physically he was stronger than the woman. Physically. But what does it mean کہ آپ اس کو, اب وہ ہے نا, کیوں ہے وہ You've never hit me. 2 مرد بھی اگر گھر میں رہ رہے ہوں, 4 مرد رہ رہے ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہونا اور چیز ہے, ریپ کرنا, ہٹ کرنا, مار کے انجوائے کرنا, اس میں کوئی لذت ملتی ہے, کیوں؟ I think وہ پرانی انسٹنکٹ ہے جو آپ کی جینز کے اندر موجود ہے ابھی تک. You've never hit me. ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں مگر آپ نے کبھی میرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا, تو آپ بھی تو مرد ہو. Because I never saw my father doing that to my mother. So it is important
کہ باپ عزت کرے گا بیوی کی تو بچہ آگے اپنی بیوی کے ساتھ گرو اپ کرو گے نا. اور اب ہمارا ایک سن ان لا ہے. Do you feel that you have that relationship with him now that you would have had with your son? Yes, probably slowly and gradually. ہے نا? You guys are becoming friends. زندگی کیا ہے؟ زندگی is to be I think celebrated, enjoyed, felt. اور creativity کے بغیر زندگی زیرو. Because creativity is life. Life by itself is creativity. It's created. So when you need to create, you need to express, and you need to think, and you need to bring those thoughts into action. That's what life is. اور موت؟ Moth is the final curtain. When you say, when you wear out, when it's like this camera, model پرانا ہو گیا, فارغ ہو گیا, اس کے اندر چیزیں But it doesn't happen that way always. But you see, that's how you کبھی اپنے پرائم میں چلا جاتا ہے, جیسے فیضان وہ اپنی زندگی کے پرائم میں چلا گیا. That is, look at our mother. She lived her life. She lived her life, and slowly and gradually her faculties stop doing their job. سے she lived her life and she gave us time and prepared us. But فیضان didn't prepare. کتنے young لوگ چلے جاتے ہیں. So do you think that is like what is it? What is this? That is sad. That part when you suddenly go away from this world. جس طرح ایک young آرمی کا آفیسر مارا جاتا ہے فرنٹ کے اوپر اچانک, فل فیکلٹی, باڈی, ہر چیز اس کی اوکے چل رہی ہے, اور وہ ایک ان نیچرل طریقے سے اس کو گولی لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو فیٹ تھا, شاید اس کی اس دن لکھی ہوئی تھی اس کے لیے وہ موت کا دن. I very strongly believe کہ یہ لکھی ہوتی ہے. I believe very, very strong. Because I've lived through that. A friend of mine, Faik Amin, died just like that because he predicted his death. And that day, ہم دونوں جا رہے تھے فلم دیکھنے, اور ایک لبرٹی سنیما نیا بنا تھا. اینڈ سڈنلی ایک فرینڈ کی گاڑی آئی, یوسف صلاح الدین کی, تو ہم دونوں بھاگ کے چھپ گئے. ہم نے کہا پتہ نہیں یوسف کیا کہے گا, کیا کرنا ہے, ہمارا فلم کا پروگرام نہ غلط ہو جائے. اس کے گھر کے اندر واپس بھاگ کے گھسے, دروازہ بند کر دیا. اس کے چھوٹے بھائی کو کہا یوسف کو میں سو گیا ہوں, لیکن یوسف نے ہمیں دیکھ لیا تھا. اس نے آگے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. باہر نکلے, اس نے کہا فلم لیٹس گو ٹو. اب ہم تو واک کر کے جا رہے تھے کیونکہ فائق اور ہمارا گھر جو تھا وہ لبرٹی مارکیٹ کے بالکل کونے پہ تھا. سو یوسف کی گاڑی میں جب ہم بیٹھے تو جب نکلے تو اس نے گاڑی ٹرن کر کے مال روڈ کی طرف ٹرننگ لے لی, جیل روڈ کی مین گلبرگ پہ. ہم نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہم الفلا سنیما, یہ سارے سنیمے تب نئے بنے تھے, وہاں پہ وہ ایک اور پکچر لگی ہے وہ دیکھیں گے جا کے. فائق نے 3-4 دفعہ اس کو منع کیا کہ نہیں لیٹس گو بیک, آئی ڈونٹ فیل لائک واچنگ دس مووی, لیٹس گو ٹو گو اینڈ ہیو اے کپ آف کافی. اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آج یوسف بھی ہے, میں بھی ہوں, فائق از گون. تو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ دیٹ ڈے ہی ہیڈ ٹو گو. That was the end of his life. He tried his level best to get out of it, but he could not. But do you ever think کہ ہم سب کہاں جائیں گے؟ No, I don't think. No. کیا relationship ہے with God؟ کیسا ہے؟ I think I have a very good relationship with God. So whatever he has planned, I am relaxed. جنت ہے, دوزخ ہے, کیا کدھر جانا ہے میں I don't want to think about it. So you surrender completely? Completely. جدھر اس نے بھیجنا بھیجے, یہ دیکھیں گے. Thank you, Piru. It has been such a pleasure talking to you after a long time.